طارق بھائی بڑی خوشی کا دن ہے آج. پہلی دفعہ زندگی میں مجھے 16-17 سال ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے, میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو. آپ ٹائم پہ آ گئے ہیں, کبھی آپ آئے نہیں ویسے ٹائم پہ. مجھے سر یہ بتا دیے سر, جو آپ نے فوج بھی تعینات کر دی ہے, سندھ سے بھی پولیس کو آپ بلا رہے ہیں سر, یہ کریں گے کیا آپ؟ عوام سامنے, عوام کا انقلاب ہوگا, سیلاب ہوگا, بہت بڑا سونامی ہوگا, وہاں فوج سے آپ کنفرنٹ کروائیں گے تو ہنگامہ ہو جائے گا سر. ادھر تو آپ کوئی دے دلا کے عمران خان صاحب سے معاملہ حل کر لیں سر. مسئلہ کیا ہے؟ مذاکرات کر لیں, جو وہ چاہتے ہیں آدھی باتیں مان لیں, آدھی اپنی بنوا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران بھائی, میں تو بڑا ٹائم کا پابند ہوں اور پتہ نہیں آج آپ کس چیز کا میرے سے بدلہ لے رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں نے آپ پہ کوئی کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں کوئی مستی نہ کروں. میں اینکر کے ساتھ ویسے بھی نہیں کرتا, اور آپ کا تو ویسے آپ کو پتہ ہے بڑا پرانا تعلق ہے, آپ سے تو بالکل مستی نہیں کرتا. لیکن آج آپ نے آغاز کیا کو تھوڑی کرنی پڑے گی. جی سر بتائیں. جی پی ٹی وی نیوز سے سر. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جتنے مفصل انداز سے, فصاحت اور بلاغت سے اور بڑے مختصر ترین الفاظ میں کائرہ صاحب نے, ہمارے بھائی قمر زمان کائرہ صاحب نے ساری صورتحال کی عکاسی کی ہے, وہ تمام میں سمجھتا ہوں کہ منظر کشی ہے موجودہ حالات کی, عمران خان صاحب کے جو مطالبات ہیں ان کی. باقی جہاں سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, میں چھوٹی سی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی کھیل ہوتا ہے وہ اپنے جو اس کے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں, رولز آف گیمز ہوتے ہیں, ان کے مطابق وہ کھیلا جاتا ہے. سیاست, علی محمد خان صاحب کی بات کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اسے ایک سیاسی آپ یہ کہیں کہ موومنٹ قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی وہ جہاد والی بات نہیں, لیکن ہم اس کو پولیٹیکل موومنٹ کریں گے. آئین کی پاسداری کا انہوں نے حلف لیا, وہ بہت اچھی بات ہے, ضرور آئین کی پاسداری کا حلف ہر لیڈر کو لینا چاہیے. اور اگر ہم آئین کی پاسداری کا حلف لے کے آئینی حدود کے اندر رہ کے اپنی سیاسی جدوجہد سارے کریں تو میرا خیال ہے ملک میں کوئی مسئلہ ہی باقی نہ رہے. جی مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے جب ہم آئینی حدود کی بات کرتے ہیں اور پھر آئین کی تشریح اپنے انداز سے شروع کر دیتے ہیں. اب جو بات ہے جہاد کی, میں تھوڑی سی بات اس پہ مزید کروں گا کہ دیکھیں جہاد, آپ نے پروگرام میں آپ نے شروع میں کہا کہ اس کے لیے پھر چند اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, یعنی دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ جناب وہ شاید باطل ہے اور آپ باطل تو سمجھنا پڑے گا, اگر کافر نہ بھی سمجھیں باطل تو سمجھیں گے نا. نہیں, یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے نا, ورنہ عمران خان صاحب تو اپنے سیاسی مخالفین کے لیے بہت اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, علی بھائی نے تو بڑی انٹلیکچوئل, طارق بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں, علی بھائی نے تو بڑی ایک انٹلیکچوئل بات کر دی نا کہ جہاد بالقلم وغیرہ, یہ سب انہوں نے صحیح فرمایا ہے. لیکن جو عام فہم پاکستانی ہے, جو مسلمان ہے, جس کا سینٹیمنٹ بڑا ہائی ہوتا ہے, یہاں پہ تو آپ کو پتہ جہاد کا مطلب ان نارمل ٹرمز جو ہے وہ وہی لیا جاتا ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے. جہاد قتال جو بھی ہوتا ہے, جو آپ تلوار اٹھا کے جو ہے وہ اللہ کی دعوت لے کے اٹھتے ہیں اور خدا کی خاطر جو ہے وہ یا شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کے واپس آتے ہیں. اب علی محمد خان صاحب نے میرے پروگرام میں بیٹھ کے جتنی دلائل بھی دے دیں اس کی کوئی اس لیے سگنیفیکنس نہیں ہے, یا ایون میں بھی کہہ دوں, کیونکہ عام فہم لوگوں کو پتہ ہے جہاد کسے کہتے ہیں. اور جہاد کے لیے جب آپ جانے تک لوگوں کی مانگ رہے ہیں تو یہ ایک مذہبی طور پہ بھی آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کائرہ صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی گورنمنٹ کے خلاف. تو یہ معاملہ بڑا تشویشناک اور سینسٹیو ہو سکتا ہے. لیکن میرا سوال یہ تھا طارق بھائی آپ سے کہ آپ فوج کو بھی لا رہے ہیں بیچ میں. جی جناب, کہ میں بالکل یہی بات کر رہا تھا جہاں سے آپ نے میری بات روک کے آپ نے جو بات مکمل کی, میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ سیاست کو سیاست رہنے دیں. اور عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی مذہب اور مذہبی تاریخ کے حوالے سے جو بعض بیانات یا ماضی کے جو حوالے دیے ہیں وہ کافی متنازع رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس میں بڑی بات ہوتی رہی ہے چینلز پہ, سوشل میڈیا پہ. میں کسی اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں کسی بھی حوالے سے, لیکن اب مجھے یہ بتائیے نا طارق بھائی کہ آپ کی حکومت روکے گی کیسے یہاں پنجاب سے اٹھانا مذہب سے, میں اسے صحیح نہیں سمجھتا. اس وقت تو گورنمنٹ بھی ان کی ہے, فوج کو آپ سامنے پیش کر رہے ہیں, وہاں سے کے پی بھی ان کے ساتھ ہے, گلگت بلتستان کشمیر, تو یہ آپ اس سے بیسٹ مذاکرات کر لیں. اگرچہ کائرہ صاحب نے کہا کہ امپاسبل ہے مذاکرات کی شرائط, دیکھیں جی مذاکرات بالکل پاسبل ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ کا کسی کی بھی ہو, ہر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کرے, اور جو معمولات زندگی ہوتے ہیں کسی بھی شہر میں, پاکستان کے ہر شہر ہر صوبے میں اور کیپٹل میں بھی, وہ معمول کے مطابق چلیں. یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. صحیح ہے. اور جو اپنا آئینی حق استعمال کر کے احتجاج کرنا چاہتے ہیں, میں انہیں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اگر اسلام آباد میں چڑھائی کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد کے جو ہمارے ریزیڈنٹس ہیں, رہائشی ہیں, 22-23 لاکھ لوگ ہیں, ان کے اپنے آئینی حقوق ہیں, ان کی بھی فریڈم آف موومنٹ ہے.
کہ وہ اسپتال، سرکاری دفاتر، وہ اپنا بچے اسکولوں کالجوں میں جائیں. ان کی ان معمولات کو آپ کی پروٹیکٹ کرنا، ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. احتجاج کے لیے بات ہو سکتی ہے، آئیں بیٹھیں پروٹیسٹ کریں، لیکن اسلام آباد کے معاملات کو جام کرنا، اسلام آباد کی معاملات کی زندگی کو جام کرنا، اسلام آباد پہ قبضے کی باتیں کرنا، یہ اجازت نہ پہلے کسی نے دیا نہ ہم دیں گے. یہ نہیں بالکل سر، ہوگا. پوائنٹ آ گیا. علی بھائی وہاں فوج بھی کھڑی ہوگی، وہاں پہ سندھ پولیس، وہاں رینجر سب کھڑے ہوں گے، آپ عام لوگوں کو وہاں لے کے آ رہے ہیں، لیکن یہ ٹائمنگ سمجھ نہیں آ رہی کہ جبکہ عمران صاحب کو پتا ہے کہ الیکشن تو ہو نہیں سکتے فوری طور پہ، تو یہ کیا جس طرح کہ آج وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ سارا معاملہ نومبر کی تعیناتی کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ہے تاکہ یہ حکومت کو گرا دیا جائے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، معاملہ جب تک کہ نئے الیکشن نہیں ہوتے، اور عمران خان صاحب بھی آ کے آرمی چیف نیا لگائیں، اس لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. علی بھائی آپ رسپونڈ بھی کر سکتے ہیں قاہرہ صاحب کی گفتگو اور طارق فضل صاحب کی. نہیں، دونوں بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. میں آپ کے سوال کا جواب دینا ضرور چاہوں گا، لیکن ایک کامنٹ کر کے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے کہ چونکہ آپ چھوٹے بھائی ہیں ناراض نہیں ہوں گے. ہم جب حکومت میں تھے کبھی بھی میں نے گلا نہیں کیا، جتنے اپوزیشن کے لانے آپ بٹھا دیں، لیکن اس وقت یہ حکومت ہے، دونوں حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں اپوزیشن ہوں اور حکومت کے دو موقف آ رہے ہیں اور میرا ایک آ رہا ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ حکومت سے ایک بندہ ہو، ایک اپوزیشن سے ہو، ایک کوئی انڈیپینڈنٹ نیوٹرل، میرا لفظ زور نیوٹرل پہ ہے، نیوٹرل اینالسٹ کوئی ہو. کامران شاہد صاحب کو ساتھ ملا لیں. کامران بھائی آج آپ ان کا ساتھ دیں. نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اکثر کامران صاحب تو میں تو بہت ہی اچھا، میں آگے چلا جاتا ہوں، آپ اس پہ رسپونڈ نہ کریں، میں میری رائے ہے، آپ اسے اگری نہ کریں. کامران صاحب تو پیدائشی طور پہ حق پرست ہیں، ہم میں سے جو حق کے ساتھ ہوگا وہ اس کے ساتھ. اچھا میں آگے سوال اہم ہے آپ کا، سوال اہم ہے. ویسے ایک بات کی کوئی بات نہیں، قاہرہ صاحب کو تو بھائی بڑے قاہرہ مشکل سے صاحب نے بلایا سرخ شرٹ کیا پہن لیے کہ غصے میں. اچھا میں میری بات سنیں، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، آپ کے سوال کی طرف. اچھا جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو آپ کے سوال کا جواب، دوسرا قاہرہ صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب دونوں نے یہ بات کی ہے سیاست میں مذہب کا عمل دخل ہونا چاہیے، نیگیٹو سینس میں نہیں، پازیٹیو سینس میں، کیونکہ ہمارے ملک کے جو تھنکر ہیں، جو شاعر مشرق ہیں، انہی کا قول ہے، انہی کا شعر ہے کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور ہمارا ملک بنا کس نام پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں مذہب کا بالکل عمل دخل نہیں ہوتا تو آپ بیسیکلی بھٹو صاحب کے اس بہت بڑے سٹیپ سے بیک آؤٹ کرتے ہیں جو انہوں نے میری بات سن لینا، جو انہوں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پاکستان میں سب سے بڑا کام کیا بھٹو صاحب نے، وہ بھٹو صاحب نے ہی کیا تھا، حالانکہ اس دور میں مفتی محمود صاحب سب موجود تھے. تو میں اس حد تک قاہرہ صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کہ سیاست کو نیگیٹیوٹی کے لیے یوز نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن اگر سیاست سے مذہب کو نکال دیں تو پھر پاکستان کے بننے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ بنا ہی یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے اور قرآن از اے وے آف لائف. ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں یہ میری سمجھ میرا سوال رہ گیا، میں بریک کے بعد دوبارہ پوچھ لوں گا آپ سے. بریک کے لیے کہا جا رہا علی بھائی کہ اس پہ میں آتا ہوں، شارٹ جواب. جی شارٹ جواب جی ٹائمنگ کے اوپر شارٹ جواب. دیکھیں یہ بلڈنگز کے باہر ہماری فوج ہی کھڑی کر رہے ہیں، رینجرز کھڑے کر رہے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. ہم کسی سے لڑنے بھیڑنے نہیں آ رہے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ آئے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، بالکل آپ آئیں، ہم ایک پیسفل جدوجہد کریں گے. لیکن ایک بات میری ہے کہ یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی انٹیریئر منسٹری کی ہے کہ وہ اسلام آباد پولیس کے ذریعے یہ پولیٹیکل ایشوز کو حل کرے. سر پوائنٹ آ گیا.